اسلام میں ہر چیز کی پاکیزگی کا خیال رکھا گیا ہے اور خصوصاً نماز کے لیے وضو اور پاکیزگی ضروری ہے، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملاقات ہے۔ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو ہم یقین کریں کہ آپ اور میں کٹھے یہاں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ بندہ جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو بندہ اور اللہ ہوتا ہے، اس کے درمیان کوئی اور نہیں ہوتا، اور جب امام ہوتا ہے تو سارے لوگ ان کی طرف سے امام اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ امام یا اللہ تجھے کہہ رہا ہے وہی ہمارا کہنا بھی ہے۔ اس لیے اتنا حساس معاملہ ہے، دو موقع پر اللہ کی ذات کے ساتھ انسان ہوتا ہے، ایک نماز میں اور ایک دعا میں۔ نماز اور دعا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس میں غفلت نہیں کی جا سکتی۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ غفلت نہیں کر سکتا۔ جیسے کوئی اہم مہمان آ جائے، کوئی اہم آدمی آ جائے، یا آدمی اس کی سزائے موت یا بری ہونے کا اعلان جج کرتا ہو، اس ٹائم پہ وہ بندہ وہ اس وقت اس کا منتظر رہتا ہے، پورا سارا دماغ لگائے رکھتا ہے، ساری برادری سارے لوگ کہ پتہ نہیں جج کیا کہے گا، لیکن جج کا کہنا کچھ بھی نہیں ہے، کسی کا کچھ کہنا اور کرنا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی ذات کا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات کا جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، باقی کوئی کچھ کر سکے، عدالت سے سزائے موت ہو تو کیونکہ موت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، موت اور زندگی کا مالک کوئی اور ہے، لہذا یہ تو غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو اس نے کل نفس ذائقۃ الموت فرما دیا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ جو کہے وہ غلط ہو سکتا وہ کافر ہے، وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا ہے۔ اس لیے اتنے نازک موقع پر پوری تیاری، بڑی احتیاط کے ساتھ، کسی قسم کی پاکیزگی میں، اندرونی بیرونی پاکیزگی میں ذرا فرق نہ رہے، اس بنیاد پر جہاں اعضاء کو دھونے کی بات کی ہے جو انسان کے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، جن اعضاء کو دھو کر باقیوں کو دھویا ہوا سمجھ آ جاتا ہے، آدمی پاک ہو جاتا ہے۔ مثلا منہ دھونے سے سارا جسم کیوں پاک ہو گیا ہے، ہاتھ دھونے سے، سر چوتھائی سر کا مسح کرنے سے، ٹہنوں تک پاؤں دھونے سے، یہ چار فرض ہیں، ان سے پورا جسم پاک کیسے ہو گیا ہے؟ ان چار کو، یہ بڑی موٹی چیزیں ہیں، ان چار کو یقینی بنانے کے لیے سنت ہے۔ سنت کوئی الگ چیز نہیں ہے، ان چار کو مکمل اپنی طرف سے مکمل کرنے کے لیے اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کی یہ مہربانی کہ وہ سنت بھی، اس میں بھی کوئی کمی، کیونکہ ملاقات بہت اونچی ہے، اس لیے اس میں بھی کوئی چیز رہ سکتی ہے، اس کے لیے پھر دیگر آداب ہیں۔ فتوی کی حد تک تو فرض اور سنت میں آ گیا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے تقویٰ، پرہیزگاری، وہ اس میں نہیں ہے، اس کے لیے مزید احتیاط کی جاتی ہے کہ جو سنت فرض کی تکمیل کے لیے ہے اس سنت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اس لیے وہ سنت جو ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے مستحبات ہیں، مباحات ہیں، اتنی چیز بزرگ نہیں چھوڑتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے ہی کر رہے ہیں، ہم جب تک بوڑھے نہیں ہوتے، موت سامنے نظر نہیں آتی،
یا ہماری جو سوچیں ہیں، جو خواہشات ہیں، وہ بوڑھی نہیں ہوتی، اس وقت تک ہم ان کو ویسی سمجھتے ہیں۔ جس وقت وہ چیز آ جاتی ہے تو اللہ مہربانی کرتا ہے، چلیں دیر سے ہو گیا لیکن نقصان پورا ہونا چاہیے۔ اس بڑھاپے میں پھر لوگ زیادہ ان کو سوائے جانے کے قبر کے اور نظر کچھ نہیں آتا، اور بچے بھی، پوتے نواسے بھی، سارے وہ بات نہیں ہوتی جو اس کے ساتھ کمانے کے وقت پیار تھا، وہ نہیں ہوتی۔ وہ پھر ان کے چونکہ ترجیحات اور ہوتی ہیں، اور جس آدمی کو چڑھتے چڑھتے پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا، اس کو ذروۃ الجبل کہتے ہیں، یہاں پہنچ گیا ہے، اس کو اس طرف نظر آنے لگا ہے۔ جو ابھی ادھر سے چل رہا ہے اس کو ادھر کیا پتہ، جو اتنا آ گیا اس کو بھی کیا پتہ، جوانی میں پہنچ گیا ہے۔ اوپر آیا ہے جو آپ کی میری عمر ہے، اب بھی نظر نہیں آیا، جو بالکل بے بس ہو گیا ہے، اور جس دنیا کے لیے، جو دنیا اس کی چاپلوسیاں کرتی تھی سر پہ اٹھا کر، وہ اس کے لیے نہیں کرتی تھی، وہ اس کی کمائی کے لیے کرتی تھی، اس سے کچھ ملتا تھا، وہ بھی ڈھیلے پڑ گئے ہیں، کیونکہ ان کو کسی اور طرف سے ملنا شروع ہو گیا ہے، اور رنگینی بھی کسی اور طرف ہے۔ یہ بیچارہ بوڑھا ہو گیا ہے، یہ بھی بڑی قسمت کی بات ہے کہ بوڑھا ہونے تک وہ راہ راست پہ لگا رہے، ادھر بھی کچھ نہ کچھ کرتا رہے۔ جب وہ یہاں پہنچتا ہے پہاڑ کی بالکل چوٹی، ذروۃ الجبل اس جگہ کو کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ذروۃ الجبل، کسی وقت میں بتاؤں گا اس کا کیا مطلب ہے۔ اس جگہ پہ جب پہنچا ہے، ذروہ کہتے ہیں اس چوٹی کو پہاڑ کی، جو ہزاروں فٹ بلند پہاڑ ہو، اور اس کے اوپر جا کر آخر میں ایک جگہ ایسی ہو کہ اس سے اوپر کچھ نہیں ہے، ادھر بھی ڈلوان ہے، ادھر بھی ڈلوان ہے، بارش اوپر سے ہوتی ہے تو ایک قطرہ پانی جو بارش کا گرتا ہے اگر اس طرف ہو جائے تو وہ شرق اوسط میں پہنچ جاتا ہے، اس طرف گر جائے تو امریکہ، کینیڈا یا یورپ تک پہنچ جاتا ہے۔ فاصلے اتنے بڑھ جاتے ہیں، گرتے ساتھ ساتھ ہیں، اس کو ذروۃ الجبل کہتے ہیں۔ اس جگہ میں جب انسان پہنچتا ہے، اس کی ساری جتنی بھی ٹوٹوالیاں ہیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جس وقت بوڑھا آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور جس وقت اس کی ایسی حالات ہوتی ہے تو اس کے پوتے نواسے، بچیاں، سارے اللہ ماشاء اللہ، وہ سارے جناب علی کہتے ہیں اس بوڑھے سے جان نہیں چھوٹتی، اور بجائے اس کے کہ اس کے لیے غم کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس نے اتنی جان ماری ہے، تو جناب علی بڑے آرام سے گھر چلے جاتے ہیں، مولوی صاحب کو پوچھتے ہیں جی جان نہیں نکل رہی، کوئی طریقہ بتائیں۔ وہ کہتا ہے سورہ تغابن پڑھیں، اس کے پاؤں کے پاس یہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ وہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہی وہ کچھ ہو گیا ہے۔ گھر میں آئے ہیں، ٹیلی ویژن لگا ہے، گانے سن رہے ہیں، سارا کو جو بیچارہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، یہاں تک پہنچ گئے۔ لیکن یہاں پہنچ کر اس کو بڑا صدمہ ہوا، اللہ خود فرما رہا ہے، بڑا صدمہ ہوا کہ جن کے لیے ساری زندگی غارت کر دی، انہوں نے مجھے یہ جواب دیا ہے۔ اور ادھر پہاڑ کے اوپر سے اب سارا ادھر نظر آنے لگا ہے جو ان کو کبھی بھی نظر نہیں آتا۔ یہ نقشہ بن رہا ہے، یہ اسلام نقشہ بنا رہا ہے انسان کے لیے، اور یہ یہاں کھڑا ہے اور فوت ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا اب دیکھتے ہیں کہ کام کا مر گیا ہے، جوانی مر گیا ہے، یا کچھ تو لوگ زیادہ آ جاتے ہیں، افسوس کرتے آتے ہیں، اور بوڑھا ہو گیا تو لوگ اتنا زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ وہ پھر اس وقت ایسے بوڑھے پر توجہ دی جاتی ہے جس نے زندگی ان کے لیے نہیں گزاری، جو اپنے فرائض وہ ادا کیے بقدر ضرورت، اور ہر وقت اپنی فکر رکھی کہ میرے کسی چیز نے کام نہیں آنا، میرا اس نے کام میں آنا ہے جس خالق نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میری ساری چیزوں کا ذمہ دار ہے، وہ اس نے اپنی ساری جوانی میں، ساری چیزوں میں وہ اس کو خیال رکھا ہے۔ وہ جب اس جگہ پہ آتا ہے تو لوگ جناب علی سنتے ہیں تو ہر کوئی دوڑتا ہے، چاہے وہ کوئی سنی ہے یا وہابی ہے یا شیعہ ہے یا کوئی بھی ہے،
وہ دوڑتا ہے اس آدمی کے لیے، وہ اصل میں خود نہیں دوڑ رہا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، فرشتے کو کہہ تو بھی پیار کر، آسمان والوں کو کہو تم بھی پیار کرو، زمین والوں کو کہو تم بھی پیار کرو، اور اس پیار کو قیامت تک جاری رکھو۔ اور دوسرا حصہ حدیث کا یہ ہے کہ میں بھی اس سے بغض رکھتا ہوں، فرشتے کو فرماتا ہے جبرائیل امین کو تو بھی بغض رکھ، اور آسمانوں میں اور زمینوں میں منادی کر دے کہ اس سے بغض رکھو اور اس بغض کو قیامت تک جاری رکھو۔ وہ موسیٰ ہے جس کے لیے محبت رکھی گئی ہے، جو اس کے آخری دن تک عداوت تھی، کمزور سمجھ رہے تھے، موسیٰ کو ویسے ہی سمجھ رہے تھے۔ ویسے بھی اللہ کی ذات کے ساتھ جس آدمی کی توجہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے تقاضے اور ہیں، مخلوق کے اور ہیں، تو وہ مخلوق کہتی ہے کہ ہماری رانجھا تو راضی نہیں کر رہا۔ تو یہ اس زندگی میں جس میں وہ کچھ کر سکتا ہے، اگر وہ اللہ کا طرفدار ہے تو دنیا کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، اور اگر اس زندگی میں وہ اللہ کو بھول گیا ہے تو دنیا کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں۔ اس لیے وہ آخری وقت جو ہے نا، اس کے لیے ابھی سے تیاری۔ بچہ پیدا ہوا، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کسی کا بوجھ کسی پر نہیں رکھا جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ ان لوگوں کے لیے آیت نہیں ہے جن لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ مثلا ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو جنت کا حقدار بنائے، اس طریقے سے ہیڈ ماسٹر کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کے پاس بچے پڑھتے ہیں ان کو جنت کا حقدار بنائے، مسلمان سے جو بھی سربراہ تک، ملک کے سربراہ تک، سب جواب دہ ہیں قیامت والے دن کہ اپنے زیر دست لوگوں کا تو ان کے نام سے لے کر کھاتا تھا، کیا کیا ان کے لیے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، آپ نے آپ کو جہنم سے تو نے بچانا تھا، اور پھر اپنے ساتھ جو متعلق لوگ ہیں ان کو بچانا تھا، کیا کیا ہے؟ اس لیے اس کے پیش نظر بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ 4 فرض ہیں، بار بار کہا جا رہا ہے کہ ان 4 فرضوں پر مزید ان کو پالش کرنے کے لیے، مکمل بنانے کے لیے سنت ہے۔ یاد رکھنا یہ اصول ہے، سنت کوئی الگ عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ عبادت جو اللہ نے فرض کی ہے، اس عبادت کو بہت خوبصورت بنا کر اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کرنے کے لیے وہ اس کے پیارے حبیب کو اسوہ حسنہ ہے۔ اس اسوہ حسنہ کو مکمل اور بہت خوبصورت بنانے کے لیے باقی جتنے بھی تقویٰ پرہیزگاری جس کو کہتے ہیں، وہ مستحبات ہیں، ان کو بجا لانا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندہ فرائض ادا کرے، یہ تو اس کی ذمہ داری ہے، لیکن فرائض کے بعد وہ نوافل جس میں سنت بھی آتے ہیں، مستحبات بھی آتے ہیں، واجبات بھی آتے ہیں، سب وہ ان کو اتنا باریکی سے کرتا جاتا ہے کہ وہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، میں اس کے قریب ہوتا جاتا ہوں، کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان دوری اس بندے کی اپنی جسمانی روحانی ناپاکیاں ہیں اور اس کو گناہ کہتے ہیں، وہ درمیان میں ہوتا ہے۔ اللہ اور بندے کو آپس میں ایسے ملنے کے لیے درمیان میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ بنتی ہے یہ نجاستیں، جس کو گناہ کہتے ہیں، کفر سے لے کر سارے یہ گناہ ہیں۔ یہ جو کم ہوتے جاتے ہیں بندہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے۔ فرماتا ہے کہ تم آہستہ آتے ہو، میں تیزی سے آتا ہوں۔ یہ درمیان سے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے نجاست کی، گناہ کی، شرک کی، کفر کی، نفاق کی، یا دیگر جتنی بھی اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہیں، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جاتے ہیں، بندہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بندے کے گناہ جھاڑ رہے ہیں، بندہ نیکی کر رہا ہے، بندے کے گناہ جھاڑ رہے ہیں، بندے کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ یہ درجہ بلند ہے، یہ درجات بلند ہوتے ہیں۔ یعنی بلند ہونے کے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ کی ذات سے ملنا ہے۔ بلندی اور کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ یہ جو پہاڑ پر بلندی ہے، آسمان تک بلندی، یہ کوئی بلندی نہیں ہے۔ اصل بلندی انسان کی معراج جو ہے نا،
وہ اللہ کی ذات سے ملنا ہے، اور جتنا کوئی محنت کرتا ہے اتنا وہ ملتا ہے، اور اللہ مہربانی کرتا ہے۔ اللہ بھی یہ نہیں کہ اللہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے تو یہ گناہ جڑتے ہیں تو یہ آگے جاتا ہے، وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ماں ہماری، ایک بچہ اگر کہیں ضائع ہونے کی طرف جا رہا ہے تو وہ اٹھ کر ایسے کر کے کہتی ہے، دوڑ کر جا کر اس کو پکڑتی ہے۔ یہ ایک ماں ہے، یہ 70 ماہیں جمع کرو، پھر دیکھو اللہ کی ذات کتنی جلدی سے بندے کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس سے حیا کرنے کے لیے۔ میں لوگ کہتا ہوں داڑھی رکھو، حیا کرو۔ اللہ سے ڈرنے کا صرف یہی مقصد نہیں کہ وہ قہار اور جبار ہے، اللہ سے ڈرنے کا بہت بڑا مقصد اس قہار اور جبار ہونے سے زیادہ بڑی صفتیں اس کی رحمان اور رحیم ہونا ہے۔ لہٰذا مثلا ہم کسی سے حیا کرتے ہیں، کہتے ہیں بزرگ بیٹھے اور تھندار بھی بیٹھا ہے، تو ہم تھندار کے سامنے بھی بڑے عاجز بن کر بیٹھتے ہیں، ماں باپ کے سامنے، بڑوں کے سامنے۔ شکل تو ایک ہی بنی ہوتی ہے، لیکن اس کے جو پیچھے ذرائع ہیں وہ مختلف ہیں۔ یہ جو اپنے بزرگوں سے کسی سے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، وہ اللہ کی وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا ماں باپ ہیں تو ان سے حیا ہوتی ہے، حالانکہ وہ بہت کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، تو ہم کوئی غلط چیز نہیں کرتے کہ خفا نہ ہو جائیں۔ اور تھندار بیٹھا ہے تو ہم ڈرتے ہیں، جب ہم اوپر سے پردہ ہٹا کر دیکھتے ہیں تو تھندار کے سامنے جو شریف بنے اس کی مجبوری بنی ہوئی ہے، اور جو ماں باپ اور اپنے بزرگوں اور بڑوں، اپنے سے بڑے لوگوں کے لیے حیا کر کے بیٹھا ہوئے نیچے بیٹھا ہوا ہے، بولتا نہیں ہے، وہ اٹھا کر دیکھا تو وہ شریف ہے، اور وہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ سنت پورے ہونے سے پہلے ان کے مقصد کو سمجھیں اور آگے بڑھیں۔ اور یاد رکھنا آپ اور میں، ایک دن، کیونکہ موت کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن ہم نے جانا ہے، اور یہ آپ یقین رکھیں کہ جانا رہنے سے بہتر ہے، کیونکہ جانا اگر اس جانے کے جو ٹارگٹ ہے، مقصد ہے اس تک جانے کا، اگر ہم نے تیاری کی ہوئی ہے تو پھر وہ جانا، اس جانے کے لیے بڑی بے چینی ہونی چاہیے۔ پھر اذان سے پہلے ہم پر بوجھ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، مسجد جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، پھر سب نے مل کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دعا جب ضرور قبول ہوتی ہے تو ان دعاؤں میں جب وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں 5 وقت کی دعا فرض نماز کے بعد، جماعت کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے قبول ہونے کے لیے وجہ یہ ہے کہ جس وقت مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، تو اس کی وہ خواہش پوری کرتا ہے۔ اور اللہ کا یہ دستور جاری ہے جو آپ زمین پر بھی دیکھتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو گٹر پر بھی ہوتی ہے، کرسچن پر بھی ہوتی ہے، مسلمان پر بھی ہوتی ہے، ولی کتب پر بھی ہوتی ہے، سب پر ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دے اس پر، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اس لیے جب مسلمان اکٹھے ہو کر دعا مانگتے ہیں تو سب کی قبول ہوتی ہے، اور سب کی قبول ہونے کے لیے وہ کوئی ایک آدھ بندہ اس میں ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا حاج قیامت تک 2-4 آدمیوں کا حاج کا جو حق ہے وہ 2-4 ہی ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 6 ہی ہوں گے، 6 سے اوپر تعداد نہیں ہے۔ عرفات میں 9 ذوالحج کو قبول ہوں گے، حج جن کا قبول ہوگا۔ باقی کوئی حاج کا حق ادا کر کے اللہ کی ذات کو راضی کر کے عرفات سے وہ کامیاب نہیں آ سکتا، لیکن اللہ کی مہربانی کہ ان 2 یا 4 یا 6 کی وجہ سے جتنے بھی وہاں جاتے ہیں اللہ رب العزت سب کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ اس لیے کوشش فرمائیں کہ جہاں اجتماعی دعا ہو، لوگ ویسے بخیلی کرتے ہیں، یہ سنی ہے، یہ وابی ہے، یہ وہ رائے وینڈ بھی پہنچ جاتے ہیں، وہ دوسرے جو ہیں وہ ان کے اجتماع میں پہنچ جاتے ہیں، سارے جاتے ہیں، شیعہ بھی جاتے ہیں، جو بھی مسلمان ہیں وہ جاتے ہیں، جا کر ان میں دعا میں شریک ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب پیچھے شور ڈالتا رہتا ہے کہ نہیں جانا، یہ کرنا، وہ کرنا،
لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر مہربانی ہے. اگر بخیلی تک دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کوئی دوسرے پر کلمہ نہ پڑے، لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ لوگ نہ پہنچ جاتے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے اور پہنچنا چاہیے. کیونکہ فرمایا کہ جس وقت آپ جماعت میں پہنچتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ امام بے ایمان کھڑا ہے، جنازہ ہے، فرض نماز ہے، کچھ بھی ہے، غلط ہو گیا اور آپ کو پتہ ہے، اس کا ذاتی طور پر پتہ ہے، لیکن آپ کو اس جماعت سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس کا آگے فرمایا باقاعدہ کہ وہ اس لیے نکلنے کی ضرورت نہیں کہ اگر وہ بے ایمان ہے آپ کی سوچ کے مطابق یا آپ کی معلومات کے مطابق، تو پیچھے تو سارے بے ایمان کھڑے نہیں ہیں نا، پیچھے تو مسلمان کھڑے ہیں، لہذا مسلمانوں کی جماعت سے نکلنا اس کی اجازت نہیں ہے. اور مسلمانوں کی جماعت سب جماعت ہے، جہاں بھی جماعت کلمے کے نام سے ہے، اذان کے نام سے ہے، وہ مسلمانوں کی جماعت ہے، اس سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ قبول فرمائے. اور آج کے یہ عصر اور مغرب کے درمیان بڑا اہم وقت ہوتا ہے. اس وقت فرشتے جب جاتے ہیں نا تو اللہ پوچھتا ہے بخاری شریف کہ بندہ میرا کیا کر رہا ہے. اور صبح کی نماز بڑی اہمیت ہوتی ہے، اللہ پوچھتا ہے بندہ کیا کر رہا ہے. اگر فرشتہ یہ کہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ صبح جو اس نے کہا تھا نماز پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے اس کو نمازی لکھ دو. عصر تک چاہے چوری کرے کچھ بھی کرے نمازی لکھا ہوتا ہے. اور آپ کے ہاں بھی FIR وغیرہ میں کہتے ہیں کہ اس ٹائم فیکٹری میں تھا جب جرم ہوا. یہ اللہ کی مہربانی. اور عصر وقت جو حاضری لگتی ہے فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، کرامن کاتبین جن کو کہتے ہیں، وہ صبح تک، وہ اگر کہہ دیں نماز پڑھتا ہے صبح تک نمازی ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے نا. اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ تقبل منا میں ساری چیزوں کو ملا کر اوپر کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کا زیادہ وقت میں نہ لوں. یا اللہ تو قبول فرما اور اس کے صلہ میں دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، دنیا اور آخرت کے محاسن نصیب فرما، اور دنیا اور آخرت کے مکروہ چیزوں سے جو ہمارے لیے مشکلات پیدا فرمائیں پیدا کریں یا اللہ ان سے محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اور آخرت میں سوت سے ڈراؤنی تیری ناراضگی کی جو جگہ ہے وہ جہنم ہے، اس سے محفوظ فرما. وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد.